ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین یہ امت مسلمہ کے مسائل ہیں، یہ امت مسلمہ کے وہ زخم ہیں جن سے مسلسل خون بہہ رہا ہے۔ اب پوری دنیا کو اس پر اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل پورے ملک کے اندر جو ہے یوم یکجہتی کشمیر، اور پوری دنیا کے اندر یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا، اور کشمیری مظلوم جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا ہر انداز سے۔ آج میں ملک بھر کے علماء کا، مشائخ کا، ائمہ خطباء کا مشکور ہوں کہ جس انداز سے پورے ملک کی مساجد میں ان دونوں معاملات کے اوپر جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور جو ہماری سلامتی کے اداروں اور افواج پر حملے ہو رہے ہیں، اس کی بھی مذمت کی گئی ہے، اور سپہ سالار قوم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور حکومت اور ریاست کے تمام اداروں کو، پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء و مشائخ نے، آپ نے کل بھی بیان دیکھا ہوگا، حضرت پیر نقیب الرحمان صاحب، ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، اور علامہ عارف وحدی صاحب، اور مفتی عبدالرحیم صاحب، اور سارے اکابرین جتنے بھی ہیں تمام مکاتب فکر کے، سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، مولانا ابو بکر صدیق، اور باقی حضرات جتنے بھی ہمارے ہیں، ہمارے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد، سب کی طرف سے ایک مشترکہ بیان بھی آیا ہے، اور ہم یہ افواج پاکستان کو، سپہ سالار قوم کو یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے، اور دنیا کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں ہم نے مل کر پاکستان کی قوم اور فوج نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شکست دی تھی، اسی طرح انشاءاللہ بفضل اللہ تبارک و تعالی اب یہ جو سازشیں کی جا رہی ہیں اور جن کا محور یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان کے امن و سلامتی سے کھیلا جائے بلکہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو بھی خراب کیا جائے، اور ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ افغانستان کی عبوری حکومت نے جو اعلان کیا، جس طرح کہ انہوں نے بار بار اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنے جو اقدامات انہوں نے کرنے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آئندہ بھی کریں گے، اور ہندوستان جو سازشیں کر رہا ہے وہ انشاءاللہ ناکام ہوگا۔ آج کی یہی چند گزارشات تھی، کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو دہشت گرد ہیں وہ کارروائیاں بلوچستان میں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ افغانستان میں چلے جاتے ہیں، تو افغانستان کیسا ہمارا بھائی ہے، کیسے ہمارے ان سے تعلقات ہیں کہ وہ ان دہشت گردوں کو تلاش نہیں کر پاتا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ چونکہ 40 سال سے اس خطے میں ایک جنگ ہے، اور کچھ علاقے جیسا کہ پاکستان افغانستان کے درمیان چونکہ پہاڑی ایریا ہے، علاقہ ہے، اور ہم یہی میں نے عرض کیا کہ ہمیں امید ہے کہ جو افغان عبوری حکومت بار بار یہ بات کہہ رہی ہے اور کر بھی رہی ہے کہ انشاءاللہ ان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف اور پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ 20 سال سے ہندوستان نے وہاں دہشت گردی کے جو نیٹ ورک بنا رکھے تھے اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جو اس نے اپنے ایک منظم اتحاد بنا رکھا ہے، اس کے کچھ اثرات باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اس کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین اسی طرح محفوظ اور مامون ہوگی جس طرح ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں دہشت گردی کو شکست دے کر اس کو امن والی سرزمین بنایا تھا، ویسی ہی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے کہا کہ دعائیں جو ہے وہ مانگی گئی ہیں آج، تو کشمیر کیا لگتا ہے کہ دعاؤں سے حل ہوگا، اور فلسطین بھی، جبکہ امت مسلمہ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں کشمیر کے مسئلے میں ہمارا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں معلومات بھی بعض اوقات ہمارے ہاں غلط پھیلائی جاتی ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC جو تمام اسلامی ممالک کی متفقہ ایک تنظیم ہے، اس کا آج بھی وہی موقف ہے کشمیر پہ جو پاکستان کا ہے، اور آج بھی وہ ہمارے ساتھ ویسے ہی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ 22 مارچ کو جب یہاں پر باذن اللہ تبارک و تعالی اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا جو ریگولر اجلاس ہے وہ ہوگا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر اسی طرح موقف سامنے آئے گا جس طرح ماضی میں آتا رہا ہے۔ باقی میں نہیں سمجھتا کہ کسی ملک نے
کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف سے پیچھے ہٹا ہے، سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی دعا بھی ضروری ہے، دوا بھی ضروری ہے، اور ہم دونوں کی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو آخری اجلاس ہوا، ہنگامی اجلاس اسلامی تعاون تنظیم کا، اس کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا افغانستان، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے اس میں بھی فلسطین اور کشمیر کا ذکر کیا ہے۔ تو کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی سربراہ ہو، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی قوم یہ اس کو کشمیر نہیں بھولنے دے سکتی۔ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، اور موجودہ حکومت کی تو اولین ترجیحات میں کشمیر کا معاملہ ہے، اور پوری دنیا پہ وزیر اعظم جو ہے اس حوالے سے، اور ہمارے وزیر خارجہ اور ہمارے متعلقہ جو لوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں، اور جو ممکن ہے وہ کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ یکساں نصاب پر تھا، یہ کہا گیا تھا کہ یہ متفقہ ہوگا، لیکن اہل تشیع تنظیموں کی طرف سے اس پر جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ اتفاق؟ میں گزارش کروں کہ متحدہ علماء بورڈ نے جو 326 کتابیں بھیجی ہیں وہ ہم نے متفقہ طور پر بھیجی ہیں۔ جو تحفظات ہیں یہ میڈیا کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں بیٹھ کے بھی حل ہو سکتی ہیں، لیکن میں ایک بات بڑی واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کون ہو سکتا ہے جو اہل بیت کو نہ مانے، جو فضائل سیدنا علی نہ مانے، سیدنا حسن و حسین نہ مانے، سیدہ فاطمہ نہ مانے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ وہ بند کیسے یہ کوئی سوچ لے؟ اور پھر یہ مرکز میں جو نصابی کمیٹی ہے اس کے اندر تمام مکاتب فکر کے ممبران اور نمائندگی ہے، اس نے چیزیں طے کی ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی اشکال ہے، یا میں سمجھتا بہت سی چیزیں غلط فہمی پر مبنی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہمارے سامنے آئی ہیں جو اس نصاب میں ہیں ہی نہیں، تو اس لیے میری تمام اکابرین سے گزارش ہے کہ پیغام پاکستان پہ ہم سب نے مل کر دستخط کیے ہیں۔ پیغام پاکستان ایک متفقہ دستاویز ہے، پیغام پاکستان جو ہے ہم سب نے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی اشکالات بھی ہیں تو جو وہاں کمیٹی ہے اس میں اس مکتبہ فکر کے یا باقی بھی اہل بیت اور صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، کون ہے جو اس سے راہ فرار اختیار کر سکتا ہے؟ یہ فرمائیے گا کہ ملک ایک دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا ہے، تو کیا یہ 27 فروری اور 23 مارچ کو جو لوگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں انہیں اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ؟ میں دیکھیں گزارش کر سکتا ہوں، اپیل کر سکتا ہوں، میری گزارش یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ ہمارا دشمن اس ملک پہ دوبارہ دہشت گردی کو مسلط کرنا چاہتا ہے، ہم سب کو تعاون کرنا چاہیے اپنے سلامتی کے اداروں کے ساتھ۔ اپنی پوری قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ بہت اچھی بات کی، سب سے پہلے میں قوم سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہم نے جمعے میں بھی یہ اپیل کی ہے کہ خدا را کوئی اجنبی، کوئی ایسی چیز جو آپ مشکوک سمجھتے ہیں تو فوراً پولیس کو اطلاع دیں، مقامی اداروں کو اطلاع دیں۔ تو میں تمام جماعتوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے حالات میں ہمیں اپنے سلامتی کے اداروں کا، حکومت کا معاون بننا چاہیے۔ اور پھر 22 مارچ کو پورا عالم اسلام اسلام آباد میں ہوگا، 23 مارچ کی پریڈ میں ہمارے 75 سال پاکستان کے 75 سال جو ہے وہ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں پورا عالم اسلام شریک ہو رہا ہے۔ تو ان حضرات کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو مد نظر رکھیں، اس چیز کا خیال رکھیں۔ سیاسی میدان میں عمران خان کی کیا حالات ہیں وہ آپ نے ابھی سینٹ میں دیکھ لیے ہیں کہ جہاں پر اکثریت نہیں تھی وہاں بھی بل پاس ہو گیا۔ تو لہٰذا سیاسی جب ملک کی سلامتی اور استحکام کا معاملہ آ جائے، جب آپ کا دشمن آپ پر دہشت گردی مسلط کرنا چاہے، تو پھر اس معاملے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان جماعتوں کی قیادت اس حوالے سے ضرور غور و فکر کرے گی۔ مولانا صاحب پہلے نیوزی لینڈ سیکورٹی کا بہانہ بنا کے واپس چلی گئی، 27 فروری کو آسٹریلیا آ رہی ہے، واپس پنڈی میں آ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی فرنٹ پیج میں آنا چاہیے، اپوزیشن سے کوئی بات کرے کہ یہ جو کیونکہ ٹیم پاکستان میں رہے گی 27 مارچ تک، تقریباً اپریل تک، تو کیا؟ دیکھیے یہ آپ ایک ٹیم کی بات کر رہے ہیں، ہم تو پورے ملک کی سلامتی کی بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے جو ضروری اقدامات ہیں وہ ضرور کیے جائیں گے، اور ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں اور سلامتی کے ادارے جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور کوئی ہو گیا یار، کہتے ہیں کہ یہ یہی کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ پہلے عمران خان صاحب کر چکے ہیں، اور وہ تو کافی دیر ہم نے تو کبھی نہیں کہا، ہم تو کہتے ہیں احتجاج حصہ ہے، تو یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر عمران خان صاحب کے دھرنے سے نواز شریف نہیں گیا تھا تو ان کے لانگ مارچ سے بھی عمران خان نہیں جائے گا۔